بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بستر پر دو بھائیوں کو اور دو بہنوں کو سونے سے کیوں منع فرمایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بستر پر دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو سونے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سونے کے آداب بھی بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سویا جائے اور بغیر کسی ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برہ بن عازب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں ہو، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو بائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو سب سے پہلے اپنا بستر جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ یا منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اسے دھو لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور وہ شخص اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی بھی مصیبت پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ کو بجھا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے مت چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ سونے کے آداب میں سے ہے کہ ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا گیا ہے کہ جس کے اطراف کوئی بھی آڑ موجود نہ ہو جو گرنے سے روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ موجود نہ ہو اور وہ اوپر سے گھر کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا پھر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں یا دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا؟ ناظرین کرام، اسلام نہایت ہی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقوی، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے کہ جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ علامہ محمود محمد رحمت اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ، اس لیے جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دیں، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس پر لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک کتاب کا نام ہے اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ رکھو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے۔ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان میں جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہے، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوخیز بچوں میں جنسی بے راہروی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس معاملے میں سخت احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں انہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی ایک حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر پر انہیں سونے کا موقع ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدور ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔